السلام علیکم۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائی ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 21 ہے۔ فیئرویل پارٹی میں بھی پورے ہال کو اس خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ کسی اسپیشل تقریب کا گمان ہوا تھا۔ یہاں سے وہاں خوش گپیاں کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے اسٹوڈنٹس بے فکری سے گھوم رہے تھے۔ بیک ٹو بیک 3 اسٹیج پلے ہوئے تھے۔ بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس یعنی حیدر کی کلاس نے انارکلی اور سلیم پر کیا تھا، اور انجینئرنگ کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس نے ہیر رانجھا پر پرفارم کیا تھا۔ لیکن ابھی ایک پلے باقی تھا جو کہ ان لوگوں کے جونیئرز نے کرنا تھا، اور حیدر لاکھ کوشش کے بعد بھی یہ جاننے میں کامیاب نہ ہو پایا تھا کہ وہ لوگ آخر کس چیز پر پرفارم کرنے والے ہیں۔ 2 ہفتے سے وہ لوگ اتنی رازداری سے پریکٹس کر رہے تھے کہ کوئی چاہنے کے باوجود بھی سن گن نہ لے پایا تھا۔ حیدر کو بس اسی چیز کی بے چینی تھی۔ ابھی بھی یونی کا چپا چپا دیکھنے اور ریاض سے مار کھانے کے بعد بوفے سٹینڈ سے پلیٹ میں 2-3 سینڈوچز رکھے وہ حارث اور اشر کے ساتھ ایک جانب رکھی کرسیوں میں سے ایک پر جا بیٹھا تھا۔ ان کا پلے توقع سے بھی زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ حارث ہینڈی کیم میں اشر کو اپنی بنائی گئی ڈاکومنٹری کی ویڈیوز دکھا رہا تھا، جسے فائنل ٹچ تو تیمور نے ہی دینا تھا کیونکہ ایڈیٹنگ کا کام اسے ہی اچھا آتا تھا۔ جونیئرز کا کچھ پتہ چلا؟ آخر کرنے کیا والے ہیں وہ؟ حیدر نے ان دونوں سے پوچھا۔ تو فکر مت کر، کتنا ہی اچھا کر لیں وہ لوگ، لیکن فرسٹ پرائز تجھے ہی ملنا ہے۔ حارث نے اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے تسلی دلائی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے کہ فرسٹ پرائز مجھے ہی ملنا ہے، لیکن ان کا بھی تو کچھ پتہ چلے نا۔ اب ہیر رانجھا کی پریکٹس تو ہمارے سامنے ہوئی تھی اور اس کا فائنل شو بھی دیکھ لیا، اس لیے مجھے اس کی ٹینشن نہیں، لیکن اب یہ عادل اینڈ ٹیم کی طرف سے وہ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے جو یہ لوگ رازداری دکھا رہے ہیں، ضرور ہی کچھ اسپیشل ہوگا۔ اس کا انداز تشویش زدہ تھا اور وہ صحیح کہہ رہا تھا، اسے واقعی میں ان کی طرف سے ٹینشن تھی۔ عادل اینڈ ٹیم میں اسے ملا کر کل 6 بندے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ حیدر سے اچھا کام یہ لوگ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کے گرد گھیرا کر رکھا تھا، جس کی وجہ بھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ریاض چودھری، ہاں وہی تو تھا جو اس کے ذہن و دل پر قابض ہوا جا رہا تھا۔ وہ جتنا اسے اپنی سوچوں سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، اس کا خیال اتنا ہی شدت سے اس پر حاوی ہوتا تھا۔ وہ اس کے سامنے نہیں تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی گہری براؤن آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی ہوں، اسی کے چہرے کا طواف کر رہی ہوں۔ فاریہ کو یوں جھنجھلاہٹ کا باعث اس کی پر اسرار خاموشی تھی۔ وہ کچھ کہتا ہی تو نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت سی کہانیاں سنا دیتی تھیں۔ وہ ڈر جاتی تھی اس کی بھید بھری آنکھوں کی چمک سے۔ دل کو عجب سا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ انسان کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرے گا۔ اس کی خاموشی ایسی ہی نہیں ہے، کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ اور جس دن اس نے اپنی چپ توڑی، اس نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، اس سے آگے وہ سوچ نہ پاتی تھی۔ ساری زندگی اس نے پاکستان سے باہر ایک آزاد ملک کے ماحول میں زندگی گزاری تھی۔ اپنے لیے ریاض کی بدلتی نظر وہ پہلی ملاقات میں ہی پہچان گئی تھی، جب 4 ماہ پہلے اشر اور لائبہ کی مہندی کی رات گرین اور یلو امتزاج کا لہنگا پہنے، بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلائے، ہاتھوں میں کانچ کی میچنگ چوڑیاں چڑھاتے ہوئے وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ تقریب کی ارینجمنٹ لان میں ہی کی گئی تھی، لیکن ایک تو اسے اونچی ہیل پہننے کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا، جانے کیسے لہنگا اس کے پیروں میں الجھا تھا۔ وہ بوکھلا کر گرنے ہی لگی تھی کہ عین اسی وقت اشر کے کمرے سے گفٹس کے باکسز لیے نکلتے ریاض کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ جلدی سے ڈبے ایک طرف اچھال کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن اسے سنبھالتے سنبھالتے خود بھی گر پڑا تھا۔ فاریہ کی چوڑیاں ساری یہاں وہاں بکھر گئی تھیں، آدھی تو ویسے ہی ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ کاجل سے لبریز آنکھیں تہیر سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، جو یک ٹک اس کی آنکھوں میں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مہندی سے سجے اس کے دونوں ہاتھ ریاض کے سینے پر دھرے تھے، جن کی نرماہٹ وہ اپنے دل میں اترتی صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے لیے تو جیسے وقت ہی رک سا گیا تھا۔ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اس نے گرنے کی وجہ سے فاریہ کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ وہ تو حیرت زدہ ہی رہ گئی تھی اس کی اس قدر بے باکی پر۔ سچ شکر کہ اس وقت سب لان میں تھے، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن اگر کوئی انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو؟ اسے شرم سے جھرجھری آ گئی تھی، ڈوب مرنے کا مقام تھا اس کے لیے تو۔ پیچھے ہٹیں، اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں دبی آواز میں غرا کر بولی۔ ریاض کا تو جیسے سکتہ ٹوٹا تھا، جھٹکے سے وہ حال کی دنیا میں واپس آیا، اور جب فاریہ کے سرخ چہرے پر نظر کی تو شرمندہ سا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا تھا، جسے نظر انداز کرتی وہ خود ہی لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
ریاض اسے سوری کہنا چاہتا تھا لیکن وہ تو کچھ کہے سنے بغیر ہی تیکھی نظروں سے اسے گھورتی جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ریاض کو لگا جیسے ساری روشنیاں ہی ماند پڑ گئی ہوں۔ اس نے بے ساختہ خود کو اپنی اس حرکت پر کوسا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ خالی جسم لیے وہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ حیران تھا اپنے دل کی بغاوت پر۔ اشر کی بہن؟ اس نے چونک کر اس راستے کو دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ نہیں، وہ سر تھام کر رہ گیا تھا۔ یار 4 بج گئے ہیں، تم لوگ ابھی تک ہال میں نہیں گئے؟ ان کا شو بس شروع ہی ہونے والا ہوگا۔ حیدر نے ان سب کو آرام دہ انداز میں وہیں گراؤنڈ میں کرسیوں پر جمے دیکھ عجلت میں کہا۔ اس سے کچھ زیادہ ہی جلدی تھی ان کا شو دیکھنے کی۔ بیٹھ جا، تیمور نے ایک کرسی اس کی طرف بڑھائی۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بیٹھ جا بھائی، ان کا شو یہیں ہونے والا ہے۔ حارث کی لاپرواہی سے کہنے پر وہ حیران سا کرسی پر بیٹھا تھا اور ایک نظر گراؤنڈ میں مزے سے گھومتے ان سٹوڈنٹس کو دیکھا۔ یہاں؟ اس نے کنفرم کرنے کے لیے ایک دفعہ اور پوچھا۔ اشر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چپس کا پیکٹ اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے اس نے تھام تو لیا تھا لیکن اب ایک نئی بے چینی ہونے لگی تھی کہ اتنے رش میں وہ کیسے پرفارم کریں گے۔ ہاتھ سے پنکھا جھلتے وہ بیزاری سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا جبھی احمد اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ پروفیسر ہونے کی وجہ سے بلیک کلر کے کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا لیکن کوٹ کے بٹن کھول رکھے تھے۔ گرے آنکھوں کو بھی ڈارک گلاسز سے چھپا رکھا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے کوہنی کرسی کے ہتھ پر ٹکائے ہاتھ کی مٹھی سی بنا کر گال تلے رکھی ہوئی تھی۔ گاہے بگاہے کلائی پر بندی گھڑی پر بھی نگاہ ڈال لیتا تھا۔ وہ مغرور نہیں تھا لیکن اسے پہلی دفعہ دیکھنے والے سب یہی رائے اس کے بارے میں قائم کرتے تھے۔ برو، تو پروفیسرز کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا؟ حیدر نے اس کی جانب جھک کر رازداری سے پوچھا تھا کیونکہ اصولاً تو اسے وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ عادل نے ریکویسٹ کی تھی مجھ سے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، دیٹس وائی۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ تب حیدر نے نوٹ کیا تھا وہ سب واقعی میں ایک ہی لائن میں بیٹھے تھے۔ اوف، کیا کرنے والا یہ عادل؟ اس پر پھر بے چینی سوار ہو گئی جبھی ایک طرف بڑی سی میز پر اتنی دیر سے 3-4 رکھے ایکو میں سے بجتے گانے رک گئے تھے۔ فریز! آواز گونجی تھی۔ وہاں چلتے پھرتے سینکڑوں سٹوڈنٹس جیسے فریز ہو گئے تھے۔ جو جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ مطلب کہ یہ سب؟ انہوں نے بھی اتنا ہی سوچا تھا کہ سامنے سٹیئرز پر بیٹھے گروپ میں سے ایک لڑکا اٹھا تھا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ جو وہ 2 سٹیپس پھلانگ کر نیچے اترا اور پاس ہی فریز ہوئے کسی لڑکے کو بلا وجہ تھپڑ رسید کر کے اسے سن گلاسز چھین کر آنکھوں پر لگا چکا تھا۔ MNA کا بیٹا حمزہ حیدر علی ہوں میں۔ ایکو میں سے بجتی تیز آواز پر وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے پنگا کیا تو اسی وقت جیل کے اندر پٹک سکتا ہوں۔ دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں اڑتے گردن اکڑائے وہ سر اونچا کیے کھڑا تھا۔ وہ عادل کی گروپ کا ہی لڑکا تھا جو اس وقت غالباً حیدر بنا ہوا تھا۔ ہزاروں لوگوں سے بھرا جامعہ کا گراؤنڈ سیٹیوں اور تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ دفعتاً اس نے دونوں ہاتھ سر کے اوپر لے جا کر شکریہ کے سے انداز میں جوڑے تھے، پھر چٹکی بجائی تھی جس سے فریز ہوئے اسٹوڈنٹس ہوش میں آ کر پھر سے موو آن کرنے لگے تھے۔ سیٹی پر دھن بجاتے اچھلتا کودتا دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ جونیئر حیدر! تیمور نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا جو شوق سے نکلنے کے بعد سرنفی میں ہلائے ہنس دیا تھا۔ کیا میں ایسے کرتا ہوں؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے ان سے پوچھنے لگا۔ بالکل، وہ یک زبان بولے تھے۔ اتنے میں پھر سے ایکو میں تیز میوزک بجا تھا۔ سب کی نظریں مین گیٹ کی جانب اٹھی تھیں جہاں دھواں سا ہو رہا تھا۔ کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اچانک ہی ایک ہیوی بائک دھوئیں کو چیرتی تیزی سے اس طرف آتی دکھائی دی۔ بائک سوار نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا لیکن بائک کے آگے ہی بڑا سا RC لکھا تھا جس کا مطلب صاف تھا، ریاض چودھری۔ لے تو بھی آ گیا، اشر نے ہنستے ہوئے اس سے کہا۔ لیکن اس بائک سوار کے پیچھے بیٹھے پرجوش انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے حاضرین محفل کے شور کا جواب دیتے وہ لڑکا، حیدر پھر سے؟ یہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچا؟ وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنا ہیلمٹ ہٹا کر وہ گردن اکڑائے سٹائل سے بائک سے نیچے اترا تھا لیکن ایک جانب سے لڑکیوں کے ٹولے کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ گھبراتی ہوئی وہاں سے بھاگا تھا۔ سب جانتے تھے اس کی گرلز الرجک عادت کو۔ اس کا رش کچھ ہٹا تو سامنے کا منظر بالکل صاف تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک شخص کے جو بلیک جینز اور ہوڈی والی شرٹ پہنے ہوڈ سر پر گرائے سیڑھیوں پر ایک پیر کھڑا کیے دوسرا الٹائے پر اسرار انداز میں بیٹھا تھا۔ دل ربا مانا ہے قاتل تیری ادا، لاکھوں ہیں تجھ پہ فدا، یوں نہ ہم سے نظریں چرانا، میں دیوانہ ہوں میں دیوانہ، ایسے جانے نہ دوں گا جانا۔
جھٹکے سے ہوٹ اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبائی تھی۔ کون ہوں میں؟ ایک ہاتھ کان کے پاس رکھے اس نے چیخ کر کہا۔ ارمان احمد خان زادہ۔ سب کی یک زبان چنگھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ شرارتی انداز میں سب کی گردنیں احمد کی جانب مڑی تھیں، جو مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے پیچھے ایک طرف اشارہ کرتے وہ سائڈ پر ہو گیا تھا، جہاں سے غصے میں بھری دو لڑکیاں آتی دکھائی دیں، اور ان کے پیچھے فدا انداز میں گرتے پڑتے آتے اشر اور حارث کی کاپی۔ کچھ تو بتا، ارے کچھ تو بتا، فون کا نمبر، گھر کا پتہ۔ ان کی حرکتوں پر ایکو بھی ساتھ ساتھ زور و شور سے بج رہا تھا۔ مناہل اور لائبہ کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ سب کی ہوٹنگ کرنے پر انہوں نے چہرے ہی چھپا لیے تھے، لیکن اشر اور حارث نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ دانت نکالے ڈھٹائی سے ہنستے رہے تھے۔ ہے اپنا دل تو آوارہ، نہ جانے کس پہ آئے گا۔ کانوں میں ہینڈز فری لگائے وہ مگن سے چلتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ چونک کر رکا، کیونکہ سامنے ہی دو لڑکے کھڑے کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ اب تیری باری ہے بغیرت، وہ تیمور کی جانب جھک کر شرارت سے بولا۔ ایک کان سے ہینڈز فری کھینچ کر نکالتے ہوئے وہ ان پر پل پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا بھائی، کیوں مار رہے اسے؟ زور زور سے مکے مارتے ہوئے وہ ساتھ ہی چیخ کر دوسرے سے بھی وجہ پوچھ رہا تھا۔ ابے میں نے اس کا برگر گرایا ہے، وہ صورت سے اپنے ساتھی تیمور سے بولا، جو بنا بلائے نہ صرف اس کی مدد کو آیا تھا، اوپر سے بات جانے بغیر ہی اس کا ساتھ بھی دے رہا تھا۔ اوہ، مطلب میں غلط بندی کی سائڈ لے رہا تھا اتنی دیر سے۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ دوسرے ہی لمحے وہ آستین چڑھاتا اسے کالر سے پکڑ کر نیچے گرا چکا تھا۔ اوے او تیمور! سائڈ سے آنے والی زوردار آواز پر سب کی گردنیں گھومی تھیں، جہاں ایک دفعہ پھر حیدر صاحب کتابیں ہاتھ میں لیے موجود تھا۔ اسے وہیں گرا چھوڑ کر وہ اس کی جانب بھاگا تھا۔ 3 لڑکے اب سامنے آ رکے تھے، جنہوں نے پلے کارڈز ہاتھ میں اونچے کر کے اٹھا رکھے تھے، جن پر لکھا تھا A tribute to the kings of Karachi Uni, the best buddies۔ وہ سب چپ تھے، ایک دم چپ، دم سادھے سامنے دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے کبھی اتنا اسپیشل فیل نہیں ہوا تھا۔ کیا واقعی میں جامعہ میں رونق ہم سے ہے؟ اسٹوڈنٹس تو وہ IBA کے تھے، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے اتنے مشہور تھے کہ KU میں بھی ان کے ڈنکے بجتے تھے، جس کی ایک بھرپور مثال سامنے ہی پیش کی جا رہی تھی۔ 6 ہیوی بائکس ایک ساتھ وہاں آ کر رکی تھیں۔ آنکھوں پر لگے گوگلز اتار کر ایک طرف پھینکے وہ سب ایک لائن میں کھڑے تھے۔ تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے، پھر کیا مشکل کی بات ہے؟ پھر دیکھو سہارے، دوستوں کی بہاریں، اس رشتے کو ہے یہ دعا، دکھ مل کر سنوارے، سکھ مل کر گزاریں، یار یاروں سے ہونا جدا، چاہے جتنی دیواریں، حوصلے پھر نہ ہاریں، یار یاروں سے ہونا جدا۔ اس دفعہ ان چاروں کا حیران ہونا بنتا تھا۔ وہ لوگ حیران تھے، بہت زیادہ، کیونکہ سامنے موجود ان سب کے کاپیز گرین کلر کا کپڑا گلے میں ڈالے ایک ساتھ ایک جیسے سٹیپس پر پرفارم کر رہے تھے، اور ایکٹ بھی کون سا؟ وہ جو ان سب نے 14 اگست کے فنکشن میں کیا تھا، سٹیپ بائی سٹیپ، سیم ایکسپریشن کے ساتھ۔ تیز بجتے ایکو اور سامنے پرفارم کرتے ان سب کو دیکھ کر حیدر ایک ٹرانس سے نکلا تھا، جیسے اس کا کنٹرول اتنا ہی تھا، دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ خوشی سے بے قابو ہوتے عادل نے ایک گرین بڑا سا دوپٹہ ٹائپ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ سٹیپس تو اسے ابھی بھی ازبر تھے۔ کیا ہے من میں کہیں، دل میں یہ جھانک لے، رنگ چہرے کے سارے پڑھے، وہ جو ہر درد کے سامنے آ گئے، خود کو مشکل کے آگے کرے، سارے مل کے پکاریں، غم مل کے سدھاریں، اس رشتے کو ہے یہ دعا، سکھ مل کے گزاریں، دکھ مل کے سدھاریں، یار یاروں سے ہونا جدا۔ ٹیم کے لڑکے انہیں بھی اپنے ساتھ وہاں کھینچ لائے تھے۔ اس گستاخی کے لیے معافی۔ عادل کی دیکھا دیکھی ان 5 لڑکوں نے بھی کان شرارت سے پکڑ لیے تھے۔ میں نے تو آج آئینہ دیکھا، حیدر نے ہنستے ہوئے بے ساختہ اپنی کاپی کو گلے لگایا تھا۔ لیکن میرے لیے بہت مشکل تھا تمہیں کاپی کرنا، یار اتنی تباہی کیسے مچا لیتے ہو؟ حیدر بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں بیٹا، اس کے لیے بہت زیادہ کیوٹ اور ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ، وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ گروپ سیلفیاں لیتے سب ہمیشہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے وعدے وعید لے رہے تھے۔ اب طالب علمی کا دور گزر چکا تھا، کل ڈگری بھی مل جانی تھی۔ سب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کو پانے کے سفر پر نکل پڑتے۔ ایسے میں کسی یاد آتا کہ کبھی ہمارا کوئی دوست، کوئی غم گسار بھی ہوا کرتا تھا، جس کے ساتھ مل کر ہم کتنی ہی شرارتیں کیا کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے بھی تھے، لیکن پھر مان بھی تو جاتے تھے۔ پیگی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے تھے۔
کچھ تو ایسے بھی تھے جن کی ایک دن بھی ایک دوسرے سے نہ بنی تھی۔ غصہ اتنا آتا تھا کہ اس کی شکل دیکھتی ہی راستہ بدل لیا کرتے تھے، لیکن آج کے دن تو وہ بھی سارے شکوے شکایتیں بھلائے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے فون نمبرز کے تبادلے کر رہے تھے کہ جانے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ 4 سال کا یہ طویل عرصہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ ابھی کل ہی کی تو بات لگتی تھی جب ان سب نے ایک ساتھ ایڈمیشن لیا تھا۔ کتنی ہی خوبصورت پل یادیں اس جامعہ سے جڑی تھیں۔ اسٹوڈنٹ لائف ہی تو پوری زندگی کا سب سے سنہرا دور ہوتا ہے، جس میں صرف بے فکری ہوتی ہے، مستی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سٹیپس پر کھڑے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے نیچے گراؤنڈ میں دیکھ رہا تھا، جہاں ان کی کتنی ہی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ پروفیسرز کو تنگ کرنا اور اسٹوڈنٹس کا جینا حرام کیے رکھنا ان کے گروپ کی خاصیت سمجھی جاتی تھی۔ اور وہ کونے میں لگا بڑا سا درخت جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر انہوں نے کتنی کلاسز بنک کی تھیں، اس درخت کو تو انہوں نے جیسے اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھا ہوا تھا۔ کبھی بھولے بھٹکے سے بھی وہاں آ جاتا تھا تو اس کی ایسی درگت بنتی تھی کہ بیچارہ کانوں کو ہاتھ لگاتے وہاں سے بھاگتا تھا۔ لمحے کے لیے حارث تھم گیا۔ وہ صاف دیکھ سکتا تھا اس درخت کے نیچے وہ احمد کے ساتھ بیٹھا تھا، جس کے پیروں پر سر رکھے تیمور سو رہا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب ان سب نے مل کر اس کا چہرہ خراب کر کے اس پر پانی پھینک کر جگایا تھا، اور پھر سیلفیز بھی تو لی تھی۔ اور پہلے کتنی نیند آتی تھی تیمور کو، ہر جگہ ہی سویا ہوا پایا جاتا تھا، لیکن پھر یہ عادت اس سے حارث میں ٹرانسفر ہو گئی۔ کسی نے پش سے اس کا کندھا تھپکا تو وہ چونک کر مڑا، لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہ تھا۔ سر پٹ دوڑتا حیدر اور اس کے پیچھے جان لینے کے در پہ بھاگتا تیمور۔ حارث ادھر دیکھو! زرنور کی آواز پر اس نے فوراً رخ موڑ کر سائڈ پر دیکھا، جہاں سے وہ اور مناہل باتیں کرتی ہوئے جا رہی تھیں، لیکن ایک جگہ وہ رکی تھی کیونکہ حیدر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے نہ جانے اس نے کیا کہا تھا، اور پھر زمین پر لٹکتا اس کا دوپٹہ اٹھا کر جھاڑ کر اسے تھما کر سلیوٹ کرتے ہوئے وہ واپس وہیں آ کر بیٹھا تھا جہاں اشر، ریاض، تیمور کے ساتھ وہ خود بھی تو تھا۔ ہاں، حارث بھی وہیں تھا اور زرنور کے ہرے سفید کپڑوں پر ہنس رہا تھا کہ وہ 14 اگست کا فلیگ لگ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ احمد کی بات پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا۔ یادوں کا بلبلا پل میں ہوا میں تحلیل ہوا تھا۔ اب سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اداس ہوں، بہت زیادہ۔ اس کے افسردگی سے کہنے پر احمد نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خیر ہے، اب ساری زندگی تو یہاں نہیں گزار سکتے نا، کبھی نہ کبھی تو یہ دن آنا ہی تھا۔ ان لوگوں کے برعکس احمد کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا وہاں۔ پھر بھی یار، یہ بے فکری کے دن بھی کتنی جلدی ختم ہو گئے۔ کل کانووکیشن ہے، ڈگری مل جائے گی، اس کے بعد شادی، پھر آفس، بچے، گھر کی ذمہ داریاں، جانے پھر کب یوں ساتھ مل بیٹھنا ہوگا۔ وہ اداسی سے کہے جا رہا تھا۔ احمد کے پاس تسلی دلاسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اچھے سے اس کی فیلنگ سمجھ سکتا تھا۔ ایسے موقعوں پر تسلی دلاسے دینے کے لیے شاید الفاظ بنے ہی نہیں تھے۔ یہ تو وہ وقت ہوتا ہے جب آزادی کو چھوڑ کر ذمہ داریوں کو مجبوری میں ہی صحیح لیکن اپنانا پڑتا ہے۔ 3 مہینے بعد بلو جینز اور براؤن ٹی شرٹ پر سیاہ رنگ کا کوٹ پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا کین پکڑے، وہ خانزادہ انڈسٹریز کی شاندار سی بلڈنگ میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ لفٹ کے ذریعے تیسرے فلور پر آتے ہوئے وہ ایک روم کے سامنے رکا اور بغیر نوک کیے کین سے گھونٹ بھرتے سیدھا اندر بڑھا تھا، جس کے باہر بیٹھی اس کمرے کی مالک کی سیکرٹری نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ ضرور اس غیر اخلاقی حرکت پر نوٹس لے کر اسے رو کر باز پرست کرتی اگر اسے جانتی نہ ہوتی تو۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پرتعیش خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے اس روم کی پاور چیئر پر پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھے احمد نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ سلام۔ آدھا سلام کر کے خالی کین کو ڈسٹ بن میں اچھال کر وہ سائڈ پر پڑے کاؤچ پر جا بیٹھا تھا۔ خیریت ہے برو؟ صوفے پر دونوں پیر اوپر کر کے گود میں کشن پر لیپ ٹاپ پر کام کرتے ریاض نے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں خیریت ہے، کیوں؟ حیدر کو ان کا حیران ہونا سمجھ نہیں آیا۔ پوچھا اس نے ریاض سے تھا، لیکن جواب احمد کی جانب سے آیا تھا۔ خانزادہ انڈسٹریز کے 20% شیئر ہولڈر کو کانٹریکٹ سائن کرنے کے 2 ہفتے بعد آفس کی شکل دیکھنے کا خیال آ ہی گیا۔ دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسائے راکنگ چیئر کو ہلکا سا گھماتے ہوئے اس نے نارمل سے انداز میں طنز کیا۔ اب تو مجھے شرم دلانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تو اچھے سے جانتا ہے میری اور اس کی نہیں بنتی۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ٹیبل پر پڑا فون اپنی جانب کھسکایا تھا۔
میری کیا مجال کہ تجھے شرم دلاؤں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اگر شرم سے تیرا سامنا ہو جائے تو وہ بھی شرما کر بھاگ جائے۔ تعریف کے لیے شکریہ۔ سر جھکا کر کورنچ بجا لاتے ہوئے اس نے نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا تھا، جہاں اگلے ہی لمحہ رابطہ مل چکا تھا۔ حیات باجی، زبردست سی ایک کپ چائے بھجوائیے، ملائی مار کے، اور ساتھ میں کچھ سنیکس بھی۔ احمد کی سیکریٹری حیات مصطفیٰ، جسے ایک دفعہ حیدر نے حیات ڈیئر کہہ دیا تھا، جس پر اس نے خاصا برا مناتے ہوئے احمد سے فوری اس کی کمپلین کی تھی، اور بعد میں پھر احمد سے جھاڑ کھانے کے بعد نہ صرف اس نے حیات کو سسٹر کہہ کر سوری کہا تھا، بلکہ تب سے اسے باجی ہی کہتا آ رہا تھا۔ 11 بج رہے ہیں حیدر صاحب، ناشتہ نہیں کیا؟ احمد نے 2-3 فائلز اٹھا کر ان پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا، جو بے فکری سے پیر جھلاتے موبائل پر جھک چکا تھا۔ وہ تو یہاں آنے میں ہی ہضم ہو گیا۔ اس نے جیسے اسی جواب کی توقع کی تھی حیدر سے۔ گڈ، ناشتہ کرنے کے بعد انہیں بھی دیکھ لینا، اور 1 گھنٹے بعد نشاط اینڈ کمپنی سے جو میٹنگ ہے وہ بھی تجھے ہی کرنی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر ڈیل فائنل نہ ہوئی تو تیری خیر نہیں۔ احمد نے وہ فائلیں اس کی جانب کھسکائیں۔ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کیسے میٹنگ کر سکتا ہوں؟ میں نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی پریزنٹیشن کی، نہ مجھے الف پتہ ہے نہ بے، ایسے منہ اٹھا کر میٹنگ کرنے جاؤں تو 2 جوتے مار کر بھگا دیں گے مجھے۔ ریاض، احمد نے اسے مخاطب کیا، میں نے کل میل کی تھی تجھے، کیا تو نے چیک کی حیدر؟ احمد کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں تو؟ اس کا جواب برجستہ تھا۔ لیکن اس میٹنگ کا تو تجھے کانٹریکٹ والے دن ہی بتا دیا تھا۔ احمد نے اسٹینڈ پر پڑا کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ اب صحیح معنوں میں اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اچھے سے جانتا تھا کہ احمد کام کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ میٹنگ ہی تو ہے صرف، میری جگہ ریاض کر لے گا، آخر کو تو وہ بھی تو 30% پارٹنر ہے اس کمپنی کا۔ فون کو ایک طرف رکھے اس نے لجاجت سے کہا، مطلب تو نہیں جائے گا میٹنگ کرنے؟ سیل فون کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نیکسٹ ٹائم پکا چلا جاؤں گا برو، وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ۔ اس کے منت بھرے انداز پر احمد اور ریاض نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے واپس آنے تک آفس کو مانیٹر تو کر سکتا ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل کر لوں گا، تم دونوں ٹینشن فری ہو جاؤ، اور نشاط انکل سے معذرت کر لینا میری طرف سے، اور کہنا کہ میٹنگ کے لیے تو حیدر نہیں آنا تھا، لیکن ضروری کام کی وجہ سے آ نہیں سکا۔ اس نے ریلیکس انداز میں کاؤچ پر نیم دراز ہوتی ہوئے کہا تھا۔ اتنا ہی بہت تھا کہ احمد مان گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ نشاط کمپنی کے اونر کی بیٹی کا نام ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میٹنگ پر پہلے بھی مجھے اور احمد کو ہی جانا تھا، اور ابھی بھی ہم ہی جا رہے ہیں، کیونکہ تجھے بغیر کسی تیاری کے میٹنگ پر بھیج کر ہمیں اس کمپنی کا جنازہ نہیں نکالنا تھا۔ موبائل پر نمبرز پریس کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اٹھائے وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ریاض، قریشیز کی فائل کا کام فائنل ہو گیا تو مجھے میل کرنا، کب سے پینڈنگ میں پڑی ہے ان کے ساتھ میٹنگ، اور حیدر، ہمارے واپس آنے تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ریاض کو ہدایت دیتے ہوئے اس نے ٹیبل پر پڑی 2-3 فائلز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے حیدر کو یاد دہانی کروائی تھی۔ جامعہ سے ریزائن دینے کے بعد اب وہ سارا ٹائم اپنی کمپنی کو دے رہا تھا۔ عدیل خان زادہ بھی ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال کر ریٹائرمنٹ لے چکے تھے۔ ریاض کے والد ہاشم وسیم پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، ان کے کہنے کے باوجود اس نے وکالت نہیں پڑھی تھی، اس لیے جب ڈگری کے بعد بزنس کا مسئلہ ہوا تو اس نے احمد سے مشورہ کیا تھا، جس پر اس نے خود کے ساتھ پارٹنرشپ کی آفر کی تو اس نے خوش دلی سے قبول کر لی تھی۔ اب 1 مہینے سے وہ 30% شیئر ہولڈر کے بیس پر اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ یہی حال حیدر کا بھی تھا۔ وہ روسی سیاست سے بھاگ کر وہ احمد کے پاس ہی آیا تھا۔ اب وہ بھی پچھلے 2 ہفتے سے اس کا 20% پارٹنر تھا۔ اشر اور حارث نے بھی پارٹنرشپ میں شو روم کھول لیا تھا، جبکہ تیمور اپنے والد کے بزنس میں ہی ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آتی سورج کی روح پہلی کرنیں سیدھے اس کے چہرے پر پڑی تو کسمساتے ہوئے اس نے بلینکٹ سر تک تان لیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی جھٹکے سے اس کے چہرے پر سے ہٹا دیا تھا۔ مناہل میڈم، 10 بج رہے ہیں، ابھی بھی نہیں اٹھنا کیا؟ بھول گئی آج مائیوں بیٹھنا ہے تم نے؟ وہ تو شام کو ہے نا، ابھی سونے دو مجھے زہر، کسل مندی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے بلینکٹ اوڑھنا چاہا تھا، لیکن زرنور نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا، اس کے پاس سے اٹھا کر صوفے پر رکھ دیا تھا۔ تو تم کیا پھر شام کو ہی اٹھو گی؟ دیکھو ذرا، شادی ہوئی نہیں اور ابھی سے حارث کی عادتیں اپنانے لگی ہو۔ زرنور کی باتیں سنانے پر جہاں وہ جھینپی تھی وہیں اندر آتی انوشے بھی ہنستی تھی۔ اب تو صرف حارث کا نام لینے پر ہی اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر جاتے تھے۔ اٹھ گئے دلہے میاں؟ زرنور نے انوشے سے پوچھا۔ حیرت انگیز طور پر نہ صرف اٹھ گئے ہیں بلکہ ڈیکوریشن بھی کروا رہے ہیں، انوشے شرارت سے کہہ کر صوفے پر پھیلے شاپنگ بیگز کو اور باکسز کو اٹھا کر سائڈ پر رکھنے لگی تھی۔
10 دفعہ صاف کرنے کے بعد بھی جانے کیوں کمرہ بکھرا بکھرا ہی رہتا تھا۔ شادی والے گھر میں کتنی ہی صفائی کر لو کم ہی ہوتی ہے۔ باہر بھی چہل پہل شروع ہو چکی تھی، شاید لائٹننگ کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اب تو اٹھ جاؤ، اسے دوبارہ سے سونے کی تیاری کرتے دیکھ زرنور نے پھر ٹوکا۔ یار بس 5 منٹ، اس نے منت بھرے انداز میں کہتے ہوئے تکیہ چہرے پر رکھ لیا تھا۔ وہ پھر سے اٹھانے لگی تھی لیکن انوشے کے اشارہ کرنے پر رک گئی تھی۔ حارث تم کیوں آ گئی یہاں؟ فوراً جاؤ باہر، دلہن کے کمرے میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ انوشے کی پاٹدار انداز سے کہنے پر منائل ہڑبڑا کر اٹھی تھی کہ حارث اس کے کمرے میں کیا لینے آیا ہے، لیکن سامنے حارث کی بجائے ان دونوں کی شرارتی مسکراہٹ دیکھنے کو ملی تو جھینپ مٹاتے اس نے اٹھنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ ایسے لہرا کہ تو روبرو آ گئی، دھڑکنیں بے تحاشا تڑپنے لگی۔ تیر ایسا لگا، درد ایسا جگا، چوٹ دل پہ وہ کھائی، مزہ آ گیا۔ ایکو کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر ان دونوں کے کان جھنجھنا اٹھے تھے، بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ مناہل وارڈروب سے کپڑے لیے واش روم جا چکی تھی۔ اتنے تیز میوزک پر گھر کی دیواریں ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن یہ تو سائن تھا کہ ہاں، حمزہ حیدر علی کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ گزشتہ 1 مہینہ شادی کی تیاریوں میں ہی نکلا تھا، لیکن ابھی بھی 10 چیزیں تھیں جو خریدنا باقی تھیں۔ زرنور اور انوشے تو 1 ہفتے پہلے ہی وہاں رہنے آ گئی تھیں۔ صبح شام مارکیٹوں اور ٹیلر کے ہاں چکر لگا کر اور پھر کپڑوں اور جیولری وغیرہ کو پیک کرنے میں پورا دن کیسے گزرتا تھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ لائبہ اور فاریہ بھی صبح آتی تو کہیں رات کو جا کر واپس جا پاتی تھیں۔ تیاریوں میں وہ تو سبھی گھن چکر بنی ہوئی تھیں۔ ابھی بھی آدھی چیزیں کوئی رہتی تھیں، لیکن حارث اور مناہل کی امی کے کہنے پر ہی اسے 3 دن پہلے ہی مائیوں بٹھایا جا رہا تھا کہ باقی چیزیں تو بعد میں آتی رہیں گی۔ کھلتے پیلے رنگ کے چوڑی دار پجامے اور لانگ شرٹ پر شفون کا بڑا سا دوپٹہ کندھے پر ڈالے، وہ فریج میں سے پھولوں کا بڑا سا شاپر نکال رہی تھی جس میں ریاض کو زبردستی بھیج کر پھولوں کے زیور تیار کروائے تھے۔ سنیے نور بانو، آج تو سورج مکھی کا پھول لگ رہی ہو۔ حیدر کے چھیڑنے پر اس نے زوردار آواز سے فریج کا دروازہ بند کیا تھا۔ شٹ اپ حیدر، اچھا یہ بتاؤ کہ ہال کیسا لگ رہا ہے؟ حیدر نے اس کی توجہ ہال کی جانب مبذول کروائی جہاں اشر اور ریاض ابھی بھی فائنل ٹچ دے رہے تھے۔ دیواروں پر جا بجا لڑیوں کی صورت میں لٹکتے گیندے کے پھول اور لائٹس، اور ٹھیک سامنے بڑے سے تخت کو پیلے رنگ کے کپڑے سے کور کیے گیندے کے ہی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ نشست کا انتظام بھی نیچے فرش پر ہی سفید اور پیلے رنگ کی چادر بچھا کر کیا گیا تھا۔ تخت کے سامنے رکھی شیشے کی ٹیبل کو بھی پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ گو کہ فنکشن بس چھوٹا سا ہی گھر میں کرنا تھا جس میں زیادہ مہمانوں کو بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی کافی محنت کی تھی، بڑی خوبصورتی سے ہال کو سجایا تھا۔ بے ساختہ اس کے لب ستائش سے واؤ کے انداز میں کھلے تھے۔ بس بس، تعریف کی ضرورت نہیں، صرف اس کے انداز پر ہی حیدر نے گردن اکڑا لی تھی۔ زرنور نے اسے دیکھا تو بے ساختہ اس کے حلیے پر ہنس دی۔ چند پھولوں کی لڑیاں اس کی گردن سے مفلر کی صورت میں لپٹی ہوئی تھیں، چہرے اور بالوں پر بھی جا بجا پتیاں چپکی ہوئی تھیں۔ جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو، بالکل بندر لگ رہے ہو۔ مجھے دیکھ کر تمہیں بندر کیوں یاد آ جاتا ہے؟ منہ بناتے ہوئے وہ ہاتھ سے بال سنوارنے لگا۔ میری غلطی نہیں، تمہاری حرکتیں ہی اس کی یاد دلا دیتی ہیں۔ بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ پھول ٹرے میں منتقل کیے وہاں سے جا چکی تھی۔ بھلے سے بندر ہوں، لیکن تم تو جانتی ہی ہوگی نور بانو کہ بندروں کا بھی ایک بادشاہ ہوتا ہے، دا منکی کنگ، اور وہ کنگ میں ہوں، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ پیلے رنگ کا لباس اور پھولوں کے زیور پہنے، ہاتھوں میں سوٹ کے ہم رنگ ڈھیروں چوڑیاں چڑھائے، دوپٹے کا گھونگھٹ سا نکالے، وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ حارث کی امی نے سب سے پہلے اسے ہلدی لگا کر رسم کا آغاز کیا تھا، پھر باقی سب نے بھی اسے ہلدی لگائی تھی۔ ایک منٹ کدھر چلے آ رہے ہو؟ سیڑھیوں سے اوپر آتے دیکھ ان لوگوں کو زرنور اور لائبہ نے وہیں روک لیا تھا۔ ملک ہاؤس ڈبل سٹوری تھا جہاں اوپر کے پورشن میں حارث کی فیملی رہتی تھی اور نیچے مناہل کی، لیکن شادی کی وجہ سے لڑکیوں کے اصرار پر انہیں اوپر شفٹ کر دیا گیا تھا کہ نیچے سب مہمانوں کا آنا جانا لگا رہے گا، اور ابھی مائیوں کا انتظام بھی اوپر ہی کیا گیا تھا۔ صبح سے ڈیکوریشن کے کام میں حال سے بحال ہونے کے بعد ابھی سب نہا دھو کر فریش سے اوپر آئے تھے تاکہ رسم میں شرکت کر سکیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سب واپس نیچے تشریف لے جائیے، کیونکہ یہ فنکشن خالصتاً لڑکیوں کا ہوتا ہے، آپ سب کا یہاں کوئی کام نہیں۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے لائبہ نے شرافت سے انہیں دفع ہو جانے کے لیے کہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 4 گھنٹے لگا کر محنت ہم نے کی، صبح سے مارکیٹ کے چکر لگا کر پاگل ہم ہو رہے ہیں، کبھی پھول ختم ہو گئے، کبھی تھال گم ہونے پر پھر سے لینے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہاں سے بھگایا جا رہا ہے۔
سب سے زیادہ موڈ تیمور کا خراب ہوا تھا۔ وہ بیچارہ صحیح بھی کہہ رہا تھا کہ صبح سے اس کا ایک پیر گھر میں تھا اور دوسرا مارکیٹ میں۔ سب سے بڑا دکھ تو انوشے کو نہ دیکھ پانے کا تھا کہ جانے زرد رنگ میں کیسی لگ رہی ہوگی۔ ایک تو وہ اسے اتنا کتراتی رہتی تھی۔ شکریہ تمہاری قربانیوں کا، لیکن ہم تمہیں پھر بھی نہیں بلا سکتے۔ لاؤنج چونکہ کھلا سا تھا، اس لیے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بڑا سا پیلے رنگ کا ہی کپڑا لگا دیا گیا تھا، اور اب وہ لوگ لاکھ اچک اچک کر جھانکنے کے بعد بھی ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ کیا لنگوروں کی طرح اچھل رہے ہو؟ سیدھے کھڑے رہو، زرنور نے گھرکا۔ نور بانو، مجھے تو بلا لو، ایک ڈی جی کی ضرورت تو پڑے گی نا تم لوگوں کو، میں گانے گا لیا کروں گا۔ حیدر نے خوش آمدی انداز میں منت کی۔ کوئی ضرورت نہیں، تمہارے گانے سن کر ہمیں سر درد نہیں کروانا، بازو سینے پر لپیٹتے اس نے بیزاری سے کہا۔ اوئے، تیری بےزتی کر رہی ہے؟ تیمور نے حیدر کی جانب جھک کر اس کی توجہ دلائی۔ نہیں نہیں، یہ بےزتی تھوڑی ہے، یہ تو پیار ہے اس کا۔ اوئے، آ گئے تم لوگ؟ جب بھی پردے کا کونا ہلکا سا ہٹاتے ہوئے اشر نے سر باہر نکال کر باچھے کانوں تک پھیلائے مصنوعی حیرت سے پوچھا، لیکن اسے اندر دیکھ کر پہلے تو سب شوق زدہ رہ گئے، لیکن اس کے بعد چیخ پڑے، یہ یہاں کیا کر رہے؟ اسے کیوں اندر آنے دیا؟ اسے کیوں منع نہیں کیا؟ چپ کرو، کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ وہاں کیا کر رہے؟ سب کا ایک ہی سوال تھا۔ صدمہ ہی تو پہنچا تھا اسے وہاں دیکھ کر۔ کیمرہ مین کے فرائض سنبھال رہے، اس سے اچھی فوٹوگرافی تو مجھے آتی ہے۔ تیمور سخت بدمزہ ہوا۔ یار مجھے تو اندر آنے دو، مجھے تو خود بلایا تھا تم لوگوں نے۔ وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض پہنے حارث نے دہائی دی تھی۔ ہاں تو صرف تمہیں بلایا تھا، ساتھ میں ان بندروں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تھوڑی لایا ہوں، خود آئے میرے پیچھے پیچھے۔ اس کی لا تعلقی پر وہ چیخ اٹھے تھے، پہلے اشر اور اب یہ، کمینے بے وفا، تجھے جانے نہیں دیں گے ہم اکیلے۔ حیدر اور تیمور نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو ابے چھوڑو۔ زرنور، لائبہ، بیٹا آنے دو بچوں کو اندر، یہ بھی رسم کر لیں گے۔ سیرش بیگم کی اجازت دینے پر جہاں وہ دونوں بدمزہ ہوئی تھیں، وہیں وہ لوگ بھی ایک دم ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ بھابی جان پلیز سائڈ پر ہو جائیں۔ ریاض نے مسکراتے ہوئے شرافت سے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک طرف ہونے کو کہا، جس پر انہیں گھورتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اندر آنے دیا تھا۔ اپٹن کی تھال لیے وہ ابھی وہاں پہنچی تھی جب ریاض اور حیدر کی آواز کان سے ٹکرائی۔ تیری اماں نے آج تجھے بھیجا، یہ ڈھیلا جوڑا، یہ نیلی پیلی چوڑیاں۔ اسٹیل کی پلیٹ کو الٹا کیے اس پر پے در پہ تھپڑ رسید کرتے ہوئے ایک ہی لائن کا راگ لاپے جا رہے تھے۔ مناہل کی 7 کلیوں والی فراک کو وہ دونوں ڈھیلا جوڑا کہہ رہے تھے۔ شکر کہ وہ مائیوں بیٹھی تھی، ورنہ ان کی خیر نہیں تھی۔ اور اسے ہوش ہی کب تھا کسی چیز کا؟ حارث کے برابر میں بیٹھنے سے ہی وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی، خلاف عادت نظریں بھی جھکا رکھی تھیں۔ تم لوگ اپنے منہ ٹھیک کر لو، پہلے ہی ان پیلے کپڑوں میں عجیب مخلوق لگ رہی ہو۔ ریاض نے ان کے خراب موڈ پر چوٹ کی تھی جو ان کی وہاں موجودگی کی وجہ سے ہی تھا۔ حیدر اور اشر نے اس کی اتنی دیدہ دلیری پر کندھے تھپک کر شاباش دی تھی۔ بڑی ہمت کی ہے بھائی جو منہ پر آئینہ دکھایا۔ شکریہ شکریہ۔ میز پر سے اپٹن کی تھال اٹھا کر وہ حارث کی سمت آیا تھا۔ بھائی لوگ، دوسرا بکرا بھی قربانی کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ پیچھے مڑ کر ان لوگوں کو کہتے ہوئے اس نے آستین چڑھاتے ہوئے تقریباً آدھی کٹوری اپٹن کی ہاتھ میں بھر کر حارث کے چہرے پر مل دی تھی۔ اور صرف وہی نہیں، ان سب نے بھی بیچارے کا وہی حشر کیا تھا۔ پورا چہرہ، بال، کپڑے سب اپٹن میں بھر چکے تھے۔ زرنور کا چہرہ غصے سے لال پڑ چکا تھا۔ ایک تو ان لوگوں نے فنکشن خراب کیا اور دوسرا احمد وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھیں کہ شاید اب آ جائے، لیکن ایک وہ تھا کہ شاید نہ آنے کی ہی قسم کھا کر بیٹھا ہو جیسے۔ نور بانو، نور بانو۔ حیدر کی آواز دینے پر جیسے خیال سے چونکی تھی۔ ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ حیدر نے خوب سارا اپٹن اس کے چہرے پر لگا دیا تھا۔ چند لمحے تو حیرت زدہ ہی رہ گئی کہ یہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ دوسرے ہی لمحے غصے میں بھری وہ اس کو مارنے کو لپکی تھی، لیکن فاریہ کے علاوہ ماہین، انوشے اور لائبہ کے ہلدی میں بھرے چہرے دیکھے تو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ تم ٹھہر جاؤ، بھی بتاتی ہوں۔ میز پر دھرا شو پیس اٹھا کر وہ اسے مارنے کو لپکی تھی کہ وہ چکما دے گیا۔ بقول حیدر کے اب صحیح والی بھوتنیاں لگ رہی تھیں وہ لوگ، جبکہ وہ سب جیسے آئے تھے ابھی بھی ویسے ہی تھے۔ مجال ہے جو ہلدی کا ایک چھینٹا بھی لگاؤ ان کے چہرے یا کپڑوں پر۔ اشر نے ان سب کو وہاں سے نکلنے کا سگنل دیا تھا۔ ہمیں بہت اچھا لگا آپ کی تقریب میں آ کر، بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے۔ جاتے جاتے حیدر نے اچھے سمدھی ہونے کے فرائض نبھائے تھے۔ بھابیو، ہم لڑکے والے ہیں، آفت تو مچائیں گے ہی نا۔ وہ سب تو حارث کو لیے وہاں سے بھاگ لیے تھے۔ ایک ریاض ہی تھا جو شیخی بھگاڑنے سیڑھیوں پر رک گیا تھا۔ مناہل کا دوپٹہ ٹھیک کرتی فاریہ کی غیر ارادہ نظر اس پر پڑی تھی۔
یہی وہ لمحہ تھا جب ریاض نے بھی اسے دیکھا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پر جہاں وہ رخیں موڑ گئی تھیں وہیں وہ مسکراتے ہوئے گہری سانس بھرتے ہوئے نیچے اتر آیا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اوئے سن، چڑیل دیکھے گا؟ حیدر نے صوفے پر نیم دراز ریاض کے کان سے ہینڈز فری کھینچتے ہوئے پرجوش سی آواز میں پوچھا۔ کہاں ہے؟ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ دیکھ۔ اس کے ہاتھ کے تعاقب میں اس نے دیکھا جہاں زرنور کچن میں سے پانی سے بھرا جگ لیے نکل رہی تھی۔ نور بانو، رات کے 2 بجے تم ایسے کیوں گھوم رہی ہو؟ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا اور ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو؟ اس کے وہاں سے گزرنے پر حیدر نے کڑے انداز میں استفسار کیا۔ کوئی مجھے دیکھ کر ہارٹ اٹیک سے کیوں مرے گا حیدر؟ میں کوئی بھوت ہوں کیا؟ اور تم لوگ کیوں ابھی تک جاگ رہے ہو؟ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف لاؤنج کی لائٹس آن تھیں جہاں وہ تینوں بیٹھے تھے۔ تیمور تو سنگل صوفے پر دونوں پیر اوپر کیے موبائل میں گھسا ہوا تھا، جبکہ وہ دونوں ویسے ہی وہاں بیٹھے تھے۔ ہم چڑیل کو بلانے کا منتر پڑھ رہے تھے اور دیکھو اثر ہو گیا اور تم آ گئیں۔ تو پھر بچ کر رہنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری گردن ہی اڑ جائے۔ حیدر کی بات پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا لیکن ضبط کر گئی تھی۔ میں تو شدت سے منتظر ہوں، اڑاؤ نا میری گردن، پلیز اڑاؤ نا، وہ دل نشیں انداز میں بولا۔ بکواس بند کرو حیدر اور تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، بھابھی ہوں میں تمہاری۔ ہیں؟ وہ دونوں اپنی جگہ اچھلے تھے۔ نیندوں میں ہے بیچاری۔ ریاض نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے تسلی دی تھی جس کی حیرت کی زیادتی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے گھوٹتے ہوئے وہ جانے لگی تھی جب ریاض کی آواز پر رکی۔ ارے زرنور، آئس کریم تو کھا لو، ہم نے اس لیے تمہیں روکا تھا۔ آئس کریم؟ کون سی آئس کریم؟ اور تم دونوں کے پاس کہاں سے آئی اس وقت؟ وہ رک کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہے نہیں، لیکن منگوا کر دے سکتے ہیں اگر تم شرط پوری کر دو تو۔ ریاض کا انداز شرارتی تھا۔ کیسی شرط؟ وہ الجھن سے بولی۔ تب ریاض نے حیدر کے اشارہ کرنے پر سینٹرل ٹیبل پر اخبار سے ڈھکی ہوئی شیشے کی کٹوری اٹھائی تھی جس میں موجود اپٹن دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اپٹن تو ختم ہو گیا تھا، پھر تم لوگوں کے پاس؟ یکلختی اس کے تیور بدلے تھے۔ شام کا منظر اچھے سے ان کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ جو حال ان سب نے مل کر تقریب اور ان کا کیا تھا وہ کسی طور بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل ہرگز نہیں تھا، لیکن پھر خاموش ہو گئی کیونکہ بدلے لیے بغیر تو ان کو بھی سکون نہیں ملنا تھا، اور جس قسم کا بدلہ لینے کا انہوں نے سوچ رکھا تھا اب اس حرکت کو نظر انداز کرنا تو بنتا تھا۔ ہم نے چھپا لیا تھا، حیدر نے آنکھ میچ کر کہا۔ کیا کروں میں اس کا؟ زرنور نے پیالے پکڑتے ہوئے سرد انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب کیا کروں اس کا؟ جا کر اپنے میاں کو لگاؤ۔ صرف احمد تھا جو ان دونوں سے بچ گیا تھا، وہ دور دور ہی رہتا تھا اس قسم کی رسموں سے۔ اشر اور لائبہ کی شادی کی رسموں میں بھی اس نے مارے باندھے ہی شرکت کی تھی، لیکن اپٹن کی رسم میں جب وہ سب ہلدی لگانے کے لیے اس پر حاوی ہونے لگے تھے تو بہت مشکل سے خود کو بچاتی ہوئی وہ وہاں سے بھاگ نکلا تھا، اور اس دفعہ تو وہ اندر ہی نہیں آیا تھا۔ زرنور اچھے سے اس کی عادت جانتی تھی، جب یہ اپٹن ہاتھ میں پکڑے تھوڑا ہچکچائی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ ارے فکر مت کرو، تم تو احمد کی نور ہو، تمہیں بالکل نہیں ڈانٹے گا وہ، لیکن کیا پتہ غصے میں وہ تمہیں ایکد لگا ہی دے۔ وہ دونوں تسلی دینے سے زیادہ اسے ڈرا رہے تھے۔ میں زرنور ہوں، حیدر ریاض نہیں ہوں جو وہ مجھے ڈانٹے گا، میں بیوی ہوں اس کی، مجھے کچھ نہیں کہے گا وہ۔ اس نے اندر کے ڈر کو سائڈ پر رکھتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا۔ اچھا تو پھر جاؤ اور شرط کے مطابق دونوں گالوں پر لگانا ہے، ورنہ بھول جانا آئس کریم کو، حیدر نے اسے جاتے دیکھ پیچھے سے آواز لگا کر کہا۔ لیکن 20 منٹ بعد بھی جب اپٹن ہاتھ میں پکڑے وہ جھنجھلائی سی وہاں سے گزرتی دکھائی دی تو حیدر چونکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں سیل میں مووی لگا چکے تھے۔ نور بانو، ابھی تک ایسے ہی چکرا رہی ہو؟ نہیں ملا احمد، میں نے پورے گھر میں دیکھ لیا، وہ بیزاری سے بولی۔ آئس کریم کی لالچ میں اس نے شرط مان تو لی تھی لیکن اب پچھتا رہی تھی، پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی کہ وہ دونوں ریکارڈ لگا کر جینا حرام کر دیں گے۔ آدھی سے زیادہ رات تو اتنی تیز خوشبو والے اپٹن لیے وہ پورے گھر میں گھوم رہی تھی، ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کو جن بھوت نہ نظر آ جائیں۔ وہ تمہیں یہاں انسانوں کی دنیا میں ملے گا بھی نہیں اس وقت، وہ چاند سورج کا عاشق بیٹھا ہوگا ٹیرس اور سگریٹ پھونکتے، 14ویں کے چاند میں تمہاری شکل ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ان کے مذاق اڑانے پر وہ گھورتی ہوئی سٹیپس چڑھنے لگی تھی۔ پہلے ان کا ارادہ مناہل کے ساتھ شرط لگانے کا تھا، لیکن ایک تو وہ مایوں بیٹھ چکی تھی، دوسرا اب ان سب سے پردہ کر رہی تھی، اور تیسرا وہ آرام سے یہ شرط جیت جاتی کیونکہ حارث صاحب اس وقت خراٹے بھر رہے تھے، مطلب کہ وہ آرام سے اسے ہلدی لگا کر شرط جیت لیتی، اور لائبہ سے اس لیے نہیں لگائی کہ اس سے بھی ہارنے کا پکا پکا خدشہ تھا، کیونکہ اس کے صرف ایک ہی بار کہنے پر اشر نے اس کی کٹوری میں اشر نے اس کٹوری میں ہی اپنا منہ دے دینا تھا۔ جورو کا غلام، اشر کے لیے ان سب کی سوچ یہی تھی۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ان کی پڑھائی ختم ہو گئی، حارث کی شادی ہو رہی ہے، اور
تیمور کی شاید ابھی تک رخصتی نہ ہوئی ہوگی، ہے نا؟ اور زرنور اور احمد کا بھی سین سیٹ ہو گیا ہے، اور ان کے بزنس بھی سیٹ ہو گئے ہیں۔ تیمور اور وہ کر رہے ہیں، حارث شو روم چلا رہے ہیں، ریاض، احمد اور حیدر وہ انہوں نے اپنا کوئی سیٹ اپ بنایا ہے۔ اور جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔